السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسٹیج پر تشریف فرما صدر محترم، میرے سبھی قابل قدر اساتذہ اکرام، علماء اکرام، سامعین باتمکین، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کے حوالے سے مجھے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور سچائی یہ ہے کہ میں اپنے اساتذہ کے درمیان کھڑے ہو کر کچھ بول رہا ہوں تو جو کچھ کل میں نے ان سے درس حاصل کیا ہے اور سیکھا ہے، آج اسی درس کو ان کے سامنے گویا کہ دہرا رہا ہوں اور سنا رہا ہوں۔ حضرات، اصل موضوع پر آنے سے پہلے دو بنیادی باتیں بول کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا، سیأتیکم اقوام یطلبون العلم، ان قریب لوگ تمہارے پاس آئیں گے۔ آنے کا مقصد کیا ہوگا؟ علم حاصل کرنا ہوگا۔ تو لہٰذا جب بھی وہ تمہارے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے آئیں تو ان کا اس انداز میں استقبال کرنا، مرحباً مرحباً بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب کے لیے ویلکم، تم سب کے لیے خوش آمدید، تمہارے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے۔ انہی الفاظ کے ذریعے میں آپ تمامی احباب اور خواتین کا استقبال کرتا ہوں اور کہتا ہوں، مرحباً مرحباً بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، حاکم کی ایک صحیح درجے کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من غدا الی المسجد، کہ جو صبح کے وقت میں مسجد کی جانب آئے، اور دوسری روایت میں راحہ کے بھی الفاظ ہیں، شام کے وقت میں مسجد کی طرف آئے۔ کیوں آئے بھائی؟ فین کی ٹھنڈک کھانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے؟ نہیں، یریدون ان یتعلم خیرا او یعلم، آنے کا مقصد یا تو دین کی باتیں حاصل کرنا یا دین کی باتیں پہنچانا ہو۔ دونوں مقاصد میں سے ایک مقصد کو لے کر جو صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں مسجد میں آتا ہے، اور مجلس ختم ہونے کے بعد جب وہ اس مجلس سے رخصت ہو کر جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، جب مجلس ختم ہو کر وہ یہاں سے رخصت ہوگا، مکمل ایک حج کا اجر و ثواب لے کر وہ یہاں سے رخصت ہوگا۔ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ان خوش نصیبوں میں میرا بھی شمار فرمائے اور آپ سب تمام افراد و خواتین کا شمار فرمائے۔ حضرات، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اس کو حدیثوں میں تقارب زمانہ کا نام دیا گیا ہے، یعنی کہ وقت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ جس زمانے میں کہ ہم رمضان کا انتظار کرنے کے لیے ایک طویل وقت کا انتظار کرتے تھے، لیکن اب ایسا احساس ہم سب کا ہو رہا ہے، ابھی رمضان گزرا نہیں کہ دوسرا رمضان سر پر کھڑا ہوا ہے۔ وقت کی برکت ختم ہو گئی۔ وقت کی برکت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ اس امت کی عمر کا اوسط کیا ہے؟ اس امت کی عمر کا اوسط 60 سے 70 سال ہے۔ وَقَلِيلٌ مَّن يُجَاوِزُهُنَّ، بہت کم ہوں گے جو 70 کراس کر لے جائیں گے۔ سوچو، تقارب زمانہ کے ساتھ ساتھ عمر کی برکتیں اور زمانے کی برکتیں ختم ہونے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے جب یہ موسم آتے ہیں، رمضان کی ایسی مناسبتیں آتی ہیں، ہمیں کتنا غنیمت نہیں جاننا چاہیے، اس لیے کہ زندگی میں آنے والے ہر رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر بتانا چاہیے۔
ہم خود جانتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ گزشتہ رمضان بہت سارے احباب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ تراویح پڑھی، انہوں نے ہمارے ساتھ افطار کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ سحری کی، انہوں نے ہمارے ساتھ عید کی خوشیاں منائی، لیکن آج وہ قبر کی گود میں آباد ہیں۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ہماری زندگی میں اور ایک رمضان مبارک انشاءاللہ اس کی بہاریں ہم دیکھیں گے۔ لہٰذا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، زندگی بڑی قیمتی ہے، ہماری سانسیں بڑی قیمتی ہیں، ہماری زندگی کی ہر سانس ہمیں اللہ کے قریب کر رہی ہے، ہماری زندگی کی ہر گھڑی ہمیں موت کے قریب کر رہی ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہو کر اللہ رب العالمین کی قربت کا سفر کر رہا ہے، اور بہت جلد تو اللہ رب العالمین سے ملاقات کر رہا ہے۔ ہمیں شاید ہماری زندگی کی، ہماری سانسوں کی، ہماری گھڑیوں کی ہمیں قیمت معلوم نہ ہو۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر سے ہوا جس کو ابھی دفنایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے اور کس کی قبر ہے؟ آپ سے کہا گیا کہ فلاں فلاں شخص کی قبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی کتنی قدر و قیمت ہے بتانے کے لیے فرمایا رکعتان احب الی ھذا من بقیۃ دنیاکم، رکعتان احب الی ھذا من بقیۃ دنیاکم۔ لوگوں، دنیا کی ساری سلطنت اگر اسے دے دی جائے، دنیا کے سارے خزانے اس کے قدموں میں لا کر لاد دیے جائیں، اور اس کے بالمقابل محض 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت اسے دے دی جائے، دنیا کی ساری دولت اور دنیا کی سارے خزانوں کو یک لخت قربان کرے گا، اور 2 رکعت ہلکی پھلکی پڑھنے کو اپنے لیے چوائس کرے گا، تسلیم کرے گا۔ اب اس ایک حدیث سے اندازہ لگائیں ہماری سانسیں کتنی قیمتی ہے، ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر زندگی میں ایک رمضان مل جائے اور ایک رمضان کو واقعی معنوں میں ویسے ہم گزارے جیسے گزارنا ہے، ہماری آخرت کی نجات کے لیے ایک رمضان کافی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی ان میں سے ایک طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 شخص دور دراز کا سفر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک بہت محنتی تھا، دوسرا پہلے کے مقابلے میں کم محنتی تھا۔ جو شخص محنتی تھا وہ جنگ میں شریک ہوا اور جام شہادت اس نے نوش فرمائی، اور دوسرا جو شخص تھا وہ 1 سال بعد طبی موت مرا، فطری موت اسے لاحق ہوئی۔ اور میں رات میں خواب دیکھتا ہوں، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس کو طبی موت آ دبوچی تھی وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے، اور جو شہادت کے رتبے پر فائز ہونے کے باوجود وہ جنت میں تاخیر سے جا رہا ہے۔ مجھے خواب دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، میں نے لوگوں سے بیان کیا، بات پہنچتے پہنچتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابہ تعجب کیوں کرتے ہو؟ تعجب کیوں کرتے ہو اور کس بات پر تعجب کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول تعجب والی ہی تو بات ہے، ایک شہید ہو کر بھی جنت میں تاخیر سے پہنچ رہا ہے، اور ایک شخص فطری موت مر کر جنت میں پہلے جا رہا ہے، تعجب ہی والی تو بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَصِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ إِنَّ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ آپ نے فرمایا کیا اس کے شہید ہونے کے بعد 1 سال تک یہ با حیات نہ رہا؟ اس کے شہید ہونے کے بعد کیا 1 سال تک اس نے اتنی نمازیں نہ پڑھی؟ اس کے شہید ہونے کے بعد کیا اس کو رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں نصیب نہ ہوئی؟ رمضان مبارک کے کیا روزے اس نے نہ رکھے؟ کیا اس کے بعد اس نے نیک عمل نہیں کیا؟ ان بینہما کما بین السماء والارض۔ یاد رکھو ان دونوں کے درمیان اتنا ہی لمبا فاصلہ ہے جتنا لمبا فاصلہ کہ آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ اگر زندگی میں ایک رمضان مل جائے اور اس کی صحیح معنوں میں ہم قدر و قیمت کو جانیں اور ویسے استعمال کریں جیسے استعمال کرنے کا حق ہے، آخرت کی آبادی کے لیے ایک رمضان انشاءاللہ کافی ہے۔ حضرات
ہم جو بندگی کرتے ہیں، ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اور ہم جو ریاضتیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس بڑے درجات ہیں۔ بندگی کے ذریعے تقوی کا اعلیٰ درجہ ہم پا لیتے ہیں، بندگی کے ذریعے زہد کا اعلیٰ درجہ ہم پا لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی قرب کے لمحات ہم پا لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں، بلکہ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد منه۔ آپ دیکھیں ایک بندہ بندگی کرتے کرتے کیسے بلند درجات کو پاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میرے ولی سے دشمنی پالے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، جو میرے ولی سے دشمنی مول لے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور ولی وہ نہیں جس کو نہ نمازوں کا پتہ ہے نہ طہارت و نفاست سے اسے دلچسپی ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں ولی وہ ہے، اللہ کے رسول نے بتلایا، جس کی زندگی میں فرض درجے کی عبادتیں ہوں، نفل درجے کی عبادتیں ہوں، گناہوں اور محرمات سے جس کی زندگی پاک ہو، ایسا بندہ حقیقی معنوں میں ولی ہے۔ جن کی زندگیاں نمازوں سے دور ہیں، جن کو طہارت اور نفاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ولی ہیں، لیکن کس کے؟ رحمان کے نہیں بلکہ شیطان کے ولی ہیں۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرے قریب سب سے زیادہ فرض درجے کی عبادتوں کے ذریعے ہوتا ہے، چاہے وہ نمازیں ہوں، فرض نمازیں ہوں، چاہے وہ فرض روزے ہوں۔ زندگی میں جتنے بھی بندے کے اوپر فرائض عائد ہوتی ہیں، سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب فرض درجے کی عبادتوں سے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ بندہ نفل عبادتوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور جب میرا محبوب بندہ ہو جاتا ہے میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے چھوتا اور پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس پیر سے کہ وہ چلتا اور پھرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اللہ کے اندر اور اللہ بندے کے اندر سرایت کر جاتا ہے، جیسا کہ صوفی قسم کے لوگ اس بارے میں اس طرح کے خیال رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں، نعوذ باللہ، مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین اس کی آنکھوں کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اس کی کانوں کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اس کے ہاتھوں کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور اس کے قدم کبھی غلط منزل کی طرف بڑھتے نہیں۔ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں بندہ آ جاتا ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اور ایک درجہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بندہ مجھ سے جو کچھ مانگتا ہے میں ضرور عطا کرتا ہوں، بندہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں پناہ دیتا ہوں، اور بڑھتے بڑھتے بندہ اللہ کا اتنا قریبی اور محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ بندے کے جذبات کی بھی قدر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے مجھے کسی بھی چیز میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد کے مومن کی جان لینے میں ہوتا ہے، اس لیے کہ مومن موت کو ناپسند کرتا ہے، اور میں اپنے مومن بندے کی تکلیف کو ناپسند کرتا ہوں، لیکن میرے علم و حکمت کا تقاضا ہے کہ موت کے راستے سے سب کو گزرنا ہے۔ اس حدیث میں آپ اندازہ لگائیں، غور کریں کہ بندہ اللہ رب العالمین کے کتنے انعامات کا حقدار ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ، بندہ اللہ کی بندگی کرتے کرتے اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور دوسرا انعام یہ کہ اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بنتا ہے، اللہ کا قریبی بنتا ہے، اور تیسرا یہ کہ اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بنتا ہے، اور چوتھا یہ کہ ایسا بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور پانچواں انعام اللہ رب العالمین یہ دیتا ہے بندہ مستجاب الدعوات بنتا ہے، زمین پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے بارگاہ میں اٹھاتا ہے، اور اللہ اس کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے، اور آخری درجہ یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین
العالمین بندے کے جذبات کی بھی قدر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بندگی کے مقامات ہیں، یہ بندگی کے امتیازات ہیں، یہ بندگی کی خصوصیات ہیں اور یہ بندگی کے نتائج ہیں۔ لہٰذا زندگی میں جو بھی ہم بندگی کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم سب کو انعامات، اعزازات اور اکرامات ملتے ہیں۔ حضرات، اب چونکہ ہم رمضان میں داخل ہونے والے، رمضان کے متعلق سب سے اہم اور پہلی بات یاد رکھیں، اپنی نیت کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے لیے جو بات کہی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا اس کے سابقہ گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ احتساب کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے بندوں سے روزہ رکھنے پر جو وعدے کیے ہیں، وعدوں پر یقین ہو اور ان وعدوں کو پانے کی بندے کے اندر ایک شوق ہو، ایک تڑپ ہو، اس کو احتساب کہتے ہیں۔ اگر احتساب نہ ہو، ہر بندگی بندے کو مشکل لگتی ہے۔ احتساب اگر ہو بندے کے پاس کہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے روزہ رکھنے پر یہ وعدہ کیا ہے، مجھے اس وعدے پر یقین ہے، اور پھر اس کو پانے کا ایک جذبہ ہو، ایک شوق ہو، ایک تڑپ ہو۔ جیسے ہم میں سے بہت سارے شاید لوگ رائے سے لے کر بلاری کا سفر کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں بھائی؟ کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے۔ اور کتنے سال سے کر رہے ہیں بھائی؟ 20 سال سے کر رہے ہیں، 30 سال سے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین ہے کہ اجرت ملے گی، اجرت کو پانے کی طلب ہے۔ اتنا دور کا مسافت ہونے کے باوجود یہ راستہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں، یہ مشکلات اس کے لیے کوئی مشکلات نہیں۔ یہی معاملہ عبادتوں سے آپ جوڑ لیجئے۔ اگر آپ کے اندر اللہ رب العالمین کے وعدوں پر یقین ہو اور پھر ان وعدوں کو پانے کا شوق اور جذبہ ہو، یہ عبادتیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال رہی۔ لہذا نیتوں کی اصلاح ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو راضی رکھنے کے لیے روزہ رکھنے کی نیت کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ڈائٹنگ کر لیں گے، ویٹ لاس کر لیں گے، اپنا جسم تھوڑا ہلکا پھلکا ہو جائے گا، اس طرح کی دنیاوی اغراض کو لے کر ہماری نیت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کی نیتیں کریں گے، دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت نہیں ملے گی۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سب سے پہلی چیز نیت کی اصلاح ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں، بندہ محض نیت کرتا ہے تو کتنا بڑا اجر و ثواب پاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من ہم بحسنہ، کہ جو بندہ نیکی کرنے کی ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ کر رہا ہے، ابھی پختہ ارادہ کر رہا ہے، ابھی نیکی کو اس نے انجام نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ عمل کرنے سے پہلے ہی مکمل نیت اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ مکمل 30 روزے رکھیں گے، نیت کر لیجئے انشاءاللہ مکمل تراویح کی نماز پڑھیں گے، نیت کر لیجئے انشاءاللہ ایک نہیں 3 قرآن مجید ختم کریں گے، نیت کریے انشاءاللہ کہ لوگوں کو افطار کی دعوت دیں گے، افطار کھلائیں گے، اللہ کے بندوں پر خرچ کریں گے، نیت کر لیجئے۔ اگر کوئی مجبوری آئی، رکاوٹیں آئی، اللہ رب العالمین نیت کے مطابق اجر آپ کے حصے میں لکھ دے گا۔ اور اگر آپ نے اس نیت کو عملی جامہ پہنایا، آپ جو نیت آپ نے کی تھی اس کو آپ نے کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں تک لکھتے ہیں، اور 10 نیکیوں کا ثواب بڑھا کر 700 نیکیاں، اور 700 نیکیوں سے لے کر الی اضعاف کثیرہ، 700 سے بھی بڑھا کر اللہ رب العالمین اجر و ثواب دیتا ہے۔ دین کتنا آسان ہے ہمارا، دین کتنا آسان ہے۔ اگر آپ کوئی وینٹیلیٹر پر بیٹھا ہوا ہو، اس کی بس سانسیں اور دھڑکنیں چل رہی ہوں، اگر وہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ میں صحت یاب ہونے کے بعد یہ نیکی کے کام کروں گا، یہ مسجدیں بناؤں گا، مدرسے بناؤں گا، اتنے لوگوں کی خیر خواہی کروں گا، اگر دل میں پختہ ارادہ اور نیت کر لے، اللہ رب العالمین مکمل نیکی کا اجر و ثواب لکھے گا۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ۔ تو پہلی چیز ہے نیت کرنا ہے، صحیح نیت کرنا ہے اور نیت کی اصلاح کرنا ہے۔ اور دوسری چیز، نیت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں رمضان آنے سے پہلے توبہ استغفار کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جن کے دل گناہوں سے آلودہ ہوں، جن کے دلوں پر گناہوں کے دھبے لگے ہوئے ہوں، اللہ رب العالمین گناہوں کی نحوست سے نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔
جنگ تبوک کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورہ توبہ میں. بیان کرتے کرتے اللہ رب العالمین نے منافقوں کی صورتحال کو بیان کرتے ہوئے کہا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ جو پیچھے ڈھکیل دیے گئے خوش ہو گئے کہ جنگ تبوک میں حاضر ہونے سے ہم بچ گئے، اور وہ لوگ ناپسند کیے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اپنا مال خرچ کریں، اپنے نفس کا مجاہدہ کریں، انہوں نے ناپسند کیا. اللہ رب العالمین نے جس لفظ کا یہاں پر انتخاب کیا المخلفون، فرح المخلفون، پیچھے رہنے والے کو عربی زبان میں متخلف کہتے ہیں، جو پیچھے رہتا ہے اس کو متخلف کہتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا فرح المخلفون، وہ لوگ خوش ہو گئے جو پیچھے کر دیے گئے. معلوم یہ ہوا کہ جن کی زندگیاں گناہوں سے آلودہ ہوں اللہ رب العالمین نیکیوں کے راستے ان کے لیے بند کر دیتا ہے. لہٰذا اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کیجئے. منافقوں کے دل گندے تھے، منافقوں کے دل ناپاک تھے، منافقوں کے دل سیاہ کار تھے، اور منافقوں کے دل عاصی اور نافرمان تھے. ان کی عصیان کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بہت بڑے خیر سے محروم کیا. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ. اللہ رب العالمین نے کہا اگر واقعی ان منافقوں کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو جنگ کے لیے تیار ہوتے، سامان تیار کرتے، جنگی اسلحہ لے کر اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کرتے. لیکن سچائی یہ ہے اللہ رب العالمین نے ان کی دل کی زنگ کی وجہ سے انہیں اللہ رب العالمین نے پیچھے ڈھکل دیا، ان کی ہمتوں کو پست کر دیا. لہٰذا گناہوں سے توبہ بہت ضروری ہے. بندہ جب گناہوں سے توبہ کرے گا دل پاک صاف ہوگا، نیکی کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے کیا مقصد بتلایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، اللہ نے یہ نہیں کہا تاکہ تم بھوکے رہو، اللہ نے یہ نہیں کہا تاکہ تم پیاسے رہو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تاکہ بھوکوں اور پیاسوں کا درد اور غم محسوس کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تتقون، اور اللہ کے رسول نے کہا التقوی ہا ہونا، تاکہ تمہارا دل متقی بن جائے. دلوں کا تقوی رمضان کی اس بابرکت سعادتوں سے حاصل ہوتی ہے، روزوں سے حاصل ہوتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. آپ نے ایک مرتبہ حج کی مناسبت پر بھیڑ بھاڑ کو دیکھا، بہت زیادہ حاجی جمع ہوئے تھے. صفا پہاڑی پر آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ آپ کا لائق و فائق فرزند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھے. انہوں نے جب بھیڑ کو دیکھا، مسافرین کو دیکھا، عازمین حج کو دیکھا تو کہا ما اکثر الحاج، سبحان اللہ یہ بھیڑ بھاڑ کتنی ہے، مسافر کتنے ہیں، سبحان اللہ کتنی زیادہ تعداد میں لوگ یہاں پر حج کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے کے منہ سے جملہ سنا تو فرمایا الرکب کثیر ولکن الحاج قلیل، گرچہ بھیڑ بھاڑ بہت ہے، مسافرین بہت ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں حج کرنے والے بہت کم ہیں. بالکل ایسے ہی معاملہ روزے داروں کا ہے. تقریباً سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، تقریباً، لیکن واقعی معنوں میں روزے کو روزہ سمجھ کر اور جس طرح سے روزہ رکھنا ہے اس احساس کے ساتھ بہت کم مسلمان ہیں جو روزہ رکھتے ہیں. کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ہیں جو بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں اور ان کے حصے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ لکھا نہیں جاتا. اور کتنے ہی رات جاگ کر تہجد کی نماز اور تراویح کی نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو شب بیداری کے علاوہ اور کوئی چیز حاصل نہیں. لہذا ایسے نہ بندو
ایسے نہ بنو اللہ کے لیے، بلکہ اپنے روزے کو، اپنے رمضان کو با مقصد بناؤ، گناہوں سے پاک رہو، اپنے اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، اور خصوصی معنوں میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، جس کو قرآن نے توبۃ النصوح کہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبۃ نصوح کسے کہتے ہیں؟ جو گناہ ہو چکے اس پہ شرمندگی ہو، آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، اور ابھی گناہ کو آپ چھوڑ دیں۔ اگر حقوق العباد سے گناہ متعلق ہو تو اپنا معاملہ رفع دفع کر لے۔ یہ سچی توبہ ہے، یہ خالص توبہ ہے جو اللہ رب العالمین کے حضور مقبول و منظور ہونے والی ہے۔ اسی طرح سے حضرات، رمضان کی اس مناسبت پر ہم سب قرآن مجید سے جڑ جائیں، اس لیے کہ شہر القرآن ہے۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہوتا تھا، جب بھی رمضان کی بہاریں آتی تھی، رمضان کا موسم آتا تھا، درس و تدریس کی ساری مجلسیں ختم کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح سے کبار محدثین اور ائمہ کے بارے میں آتا ہے، جیسا ہی رمضان آتا تھا سارے درس و تدریس کا معاملہ ختم کرتے تھے، وَأَقْبَلَ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور تلاوت قرآن کو اپنا رمضان کا مشغلہ بنا لیا کرتے تھے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہی مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس طرح قرآن کی تلاوت کرنا باعث اجر و ثواب، ویسے ہی قرآن مجید کی تلاوت سننا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کبھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور دیگر کبھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دیگر صحابہ کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہاری زبان سے قرآن سنو۔ تو رمضان کی عبادت جن بندوں کو قرآن کی دیکھ کر تلاوت نہیں آتی، ہمارے زمانے کی بہت بڑی سہولت موبائل فون کی سہولت ہے، اور دنیا کا ہر قاری آپ کو موبائل فون پر ملے گا، لہٰذا قرآن مجید کی سماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جس طرح قرآن مجید کی سماعت کا اہتمام کرے، ایسے ہی قرآن مجید کو یاد کرنے کی بھی کوشش کرے۔ قرآن مجید کو یاد کرنا بڑی بابرکت کام ہے۔ سینے بابرکت ہیں وہ جن سینوں میں کہ قرآن مجید محفوظ ہوتا ہے، وہ زبانیں بابرکت ہے جن زبانوں سے قرآن مجید نکلتا ہے، وہ خاندان بابرکت ہے جن خاندانوں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، سورہ بقرہ کا لینا، اس کو حاصل کرنا برکت کا ذریعہ ہے۔ بابرکت ہے وہ سینے جن سینوں میں قرآن مجید اور سورہ بقرہ جیتا ہے۔ حضرات، جہاں تک یاد کرنے کی بات ہے، قرآن مجید کے جو مشہور و معروف صورتیں جیسے سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، آمن الرسول ہے، اسی طرح سے پارے عام کی جو آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ہم سب کو بحیثیت مسلمان یہ صورتیں یاد ہونا چاہیے۔ فتنہ دجال، سب سے بڑا فتنہ دجال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول گزرے ہیں سبوں نے فتنہ دجال سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے، اور میں بھی تم سب کو فتنہ دجال سے آگاہ کرتا ہوں۔ اس سے بچنے کا نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا؟ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں آپ یاد کر لیجئے، اتنے بڑے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے آپ۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی سماعت کرے اور قرآن مجید کو حفظ کرے، اس لیے کہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ اس مہینے میں اپنی آخرت آباد کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑی ایک تعداد ایسی ہوتی ہے آخرت آباد کرنے سے زیادہ دنیا آباد کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ کیا کریں گے بھائی؟ نیا بزنس ان کو شروع کرنا ہے، نیا تجارت ان کو ڈالنا ہے۔ رمضان المبارک کی جو ابتدائی راتیں ہیں، 3 راتوں میں، 5 راتوں میں، 10 راتوں میں پورا قرآن مجید ختم کریں گے، اس کے بعد پوری تراویح سے چھٹی لے لیں گے اور پھر اپنے بزنس و کاروبار اور دنیا میں مصروف ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی تفرغ لعبادتی اسد فقرک، اے میرے بندو میری عبادت کے لیے ٹائم نکالو، کبھی بھوکے نہیں سوگے، کبھی فقیری کا سایہ بھی تم تک نہیں آئے گا۔ وَأَمْلَأُ صَدْرَكَ غِنَا، تمہارے دل کو بادشاہ بنا دوں گا۔
تمہارے دل میں قناعت کی دولت ڈال دوں گا، دل بے نیاز ہو جائے گا۔ ایک مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین دل میں قناعت ڈالے گا، اور دوسرا مطلب یہ کہ رزق کے دروازے اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے کھولے گا جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ املأ صدرک غنا، تاجروں، مالداروں، اس مہینے کو آخرت کمانے کا ذریعہ بناؤ۔ ہاں، عبادت کے ساتھ ساتھ دنیا کمانے کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر دنیا آباد کرنے سے زیادہ آخرت کمانے کی آپ فکر کیجئے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کے کچھ چہیتے با کمال مرد ایسے ہیں جو دنیاوی کاروبار انہیں نہ اللہ کے ذکر سے غافل کر سکتا ہے، نہ نماز کی ادائیگی سے غافل کر سکتی ہے، نہ صدقات کی ادائیگی سے غافل کرتی ہے، بلکہ ان کا احساس تو یہ ہے ہمیں ایسے دن کی طرف پلٹ کر جانا ہے جس دن کے آنکھیں پھترا جائیں گی اور دل لرزنے لگ جائیں گے۔ آخرت کا خطرہ ہمارے سروں پر سب سے بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے، لہذا اس خطرے کا ہمیں ہر دم احساس ہونا چاہیے۔ آخری بات بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رمضان کی سب سے بڑی سعادت اور رمضان کا سب سے بڑا کمال یہ کمال کہ ایک بندہ اللہ کی مغفرت کا حقدار ہو جائے۔ کامیاب ہے وہ بندہ، آخرت کی زندگی میں آباد ہے وہ بندہ جس کو رمضان میں مغفرت کا پروانہ مل جائے۔ ناکام ہے، خائب ہے، خاسر ہے، نامراد ہے جو رمضان کو پانے کے باوجود اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ ومن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے بد نصیبوں میں ایک بڑا بد نصیب یہ ہے رمضان المبارک کی باسعادت بہاریں اس کے پاس آئی، لیکن عبادت اور بندگی کر کے اللہ رب العالمین سے تعلق قائم کر کے وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب انسان یہ ہے۔ آپ عبادتوں پہ غور کر لیجئے، ساری عبادتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت سے جوڑا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ روزہ رکھے، تراویح کی نماز پڑھے، لیلۃ القدر کا قیام کرے، ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، زندگی کے گناہوں اللہ رب العالمین مغفرت کا قلم پھیر دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب شب قدر کو میں پالوں تو کیا پڑھوں؟ تو سوچو کتنے ہزاروں امیدیں ہو سکتی ہیں، ہزاروں دعائیں ہو سکتی ہیں، ایک انسان کی ہزاروں آرزویں رہتی ہیں، ساری آرزو اور امیدوں کے درمیان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا اہتمام کرو، اس لیے کہ جو بندہ رمضان میں معافی کا حقدار قرار پا لیا، ایسے بندے کی آخرت کامیاب ہو گئی۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور رب العالمین سے دعا کرتا ہوں بار الہ آنے والے جو رمضان مبارک کی سعادتیں ہیں ہم سب کو اس کا صحیح استعمال کرنے والا بنائیں۔ بار الہ جو کچھ باتیں کہیں اور سنی گئی ہے ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔